کہ حضور کہیں نماز پڑھ رہے تھے فجر کی اور کچھ جنات کا گزر وہاں سے ہو گیا. یہ وادی نخلہ میں واقعہ پیش آیا. جو شے سب سے زیادہ حرام ہے ان میں سے کوئی شے حرام نہیں ہوئی. بہرحال اس شخص نے کہا کہ صاحب مجھے تو آپ ایک بات بتا دیں. وہ تو گھوڑوں کو رکھوایا کرتے تھے روزہ، اس لیے کہ وہ گھوڑا چونکہ نازک مزاج جانور ہے. میں آج اپنے دینی فکر کا نچوڑ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ عمر کی اب آخری منزل میں ہوں کہ جہاں انسان نے جو کچھ سوچا ہو، پڑھا ہو، سمجھا ہو، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی لب لباب، اس کا کچھ خلاصہ برآمد کر سکے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک. جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ استجابت کا لفظ جو ہے وہ مشترک ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. ابھی صرف ترجمہ کروں گا، مزید وضاحت نہیں کروں گا، بعد میں اس کا موقع آئے گا. یہ سورہ شورى کی آیت ہے، 47ویں اور 48ویں کا نصف. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی ہو. وہ وقت موت کا ہے، اجل ہے. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن پھر تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. فإن أعرضوا، تو اے نبی اگر پھر بھی یہ اعراض کیے جائیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے نہیں ہے سوائے پیغام کو پہنچا دیں. مرکزی لفظ کیا ہے؟ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے پہلے کہ وہ موت کا وقت آن پہنچے. دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے، 23ویں رکوع کی آیت نمبر 186. اور یہ آپ نے ابھی حال ہی میں رمضان مبارک، کیونکہ ابھی ایک مہینے سے کچھ ہی زیادہ عرصہ ہوا کہ گزرا ہے، تو اس آیت کا آپ نے ذکر سنا ہوگا بہت، کہ رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی حکم والی جو آیت ہے 185 سورہ بقرہ کی، اس کے فوراً بعد یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، دریافت کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، جہاں اور جب چاہے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس لازم ہے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کریں. بڑی منطقی بات ہے. یہ دو طرفہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی منوائے جاؤ، اپنی سنائے جاؤ، اپنی دعائیں قبول کرائے جاؤ اور ہماری پکار کی طرف دھیان ہی نہ ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لازم ہے کہ یہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اسی سے یہ رشد اور فوز و فلاح سے ہم کنار ہو سکیں گے. تیسرے درجے میں نے 3 آیات آپ کو سنائی ہے، اور یہ سورہ انفال کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور متنبہ ہو جاؤ کہ اگر اللہ کی پکار کو نظر انداز کرتے رہے تو اللہ ہی ایک وقت میں خود حائل ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دلوں کے مابین، یعنی حق کی پہچان کی صلاحیت طلب کرنے. وَاعْلَمُوا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں لا محالہ جمع کیا جانا.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو جب آئے گا تو صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو ذرا اس وقت کو جب کہ تم قلیل تعداد میں تھے، تمہیں دبا لیا گیا تھا، تم دبے ہوئے تھے۔ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ فَآوَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی خاص اپنی نصرت خصوصی سے۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بہت پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یہ جو میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں اور صرف لفظی ترجمہ ابھی کر دیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں لفظ استجابت یہ گویا کہ تینوں میں مشترک ہے، تینوں مقامات میں۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اجابت اور استجابت کے عربی زبان میں تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ یہ جواب سے بنا ہے، اجابہ یجیبو، استجابہ یستجیبو۔ آپ نے کسی کو پکارا، اس نے کہا لبیک، یہ جواب دیا اس نے۔ آپ نے کوئی سوال کیا، اس نے اس کا جواب دیا۔ تو اس کا مفہوم جو ہے یہ گویا کہ دو افراد یا دو اشخاص یا دو گروہوں کے مابین کسی چیز کی فرمائش، کسی چیز کا حکم، کسی چیز کی درخواست، اور پھر یہ کہ اس کی قبولیت، اس کو تسلیم کر لینا، یہ اس کے اوپر ان دونوں الفاظ کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ جو میں نے آیت آپ کو سورہ بقرہ کی سنائی ہے، اس میں اجابت بھی ہے، استجابت بھی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، لیکن اس کے بعد فرمایا فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر غور سے توجہ کریں، سنیں، اسے قبول کریں۔ تو فرق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سمع یسمع کے معنی ہے سن لینا، استمع یستمع کے معنی ہے توجہ سے سننا، غور سے سننا، کان لگا کر سننا۔ اسی طرح اجابہ یجیبو کے معنی ہے قبول کر لینا، جواب دے دینا، بلکہ صحیح ترین جو اس کا مفہوم انگریزی کا ایک لفظ ادا کرتا ہے، رسپونڈ کرنا۔ کسی سے کچھ کہا گیا، آپ نے رسپونڈ کیا، یہ رسپونڈ کرنا جو ہے تو اجابہ یجیبو، اور استجابہ یستجیبو، اس میں زور ہے، تاکید ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری اپنی کوشش کو سب کرتے ہوئے کسی کی بات کو تسلیم کرنا، قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کا حکم ہے تو اس کی تعمیل کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی الفاظ آئے ہیں تقریباً ہم معنی۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضور کہیں نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، اور کچھ جنات کا گزر وہاں سے ہو گیا۔ یہ وادی نخلہ میں واقعہ پیش آیا تھا۔ تو وہاں وہ جن جو ہیں وہ سنتے رہے کھڑے ہو کر حضور کی قرات جو فجر میں تھی، اور وہ بڑی طویل قرات ہوتی ہے فجر میں۔ اسی وقت وہ ایمان لے آئے، اور پھر وہ جا کر اپنی قوم سے انہوں نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو۔ تو گویا کہ اجیبو قبولنا، لبیک کہنا، تسلیم کرنا، کسی کی دعوت جو ہے اس کو تسلیم کر کے اور اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا جو درس آل عمران کی آخری آیات کا، بڑی عظیم دعائیں ہیں قرآن مجید کی جو اس مقام پر آئی ہیں، لیکن اس دعا کے بعد بندوں کی طرف سے جو دعا تھی، اس کے بعد آخری آیت جو ہے آیت نمبر 195، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض، ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے شرف قبول عطا فرمایا، بہت عمدگی کے ساتھ قبول فرمایا۔ یہاں استجابت کا لفظ آیا، فاستجاب لهم ربهم، پورے اہتمام سے، پوری توجہ سے، پوری عنایت سے، پوری شفقت کے ساتھ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو لفظ استجابت ہے، اس سے جو صیغہ امر ہے قرآن مجید میں صرف 3 مرتبہ آیا ہے، اور وہ تینوں آیتیں وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنا دی۔ 2 مرتبہ تو امر کا صیغہ ہے حاضر میں، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ،
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت میں یہ امر ہے بصیغہ غائب، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب ذرا جائزہ لیجئے اس اجابت کے یہ تین جو ادوار ہیں ان کی ذرا حقیقت سمجھ لیجئے، پھر میں ان آیات پر تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا. سورہ شورا جو ہے یہ مکی ہے، اور مکی دور کا بھی وسط تقریباً یا زیادہ سے زیادہ 7واں 8واں سال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز کے بعد 12 برس آپ کا جو قیام رہا ہے، اس میں جو ترتیب ہے سورتوں کے نزول کی وہ بہت اہم ہے. اس کے 3 حصے ہیں، پہلے 4 سال، درمیانی 4 سال، آخری 4 سال. اور ان کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورتوں کے مضامین پر غور کیا جائے تو بڑی حکمت اور معرفت کے موتی اس سے برآمد ہوتے ہیں. تو گویا کہ سن 6، 7، 8 میں سورہ شورا نازل ہوئی ہے. اب اس وقت کے ماحول کو پس منظر میں رکھیے. جب یہ کہا جا رہا ہے استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، تو کیا معنی ہے؟ ابھی 5 وقتہ نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی روزے کی عبادت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، حج اگر کر بھی رہے تھے تو وہی جو پرانا جاہلانہ نظام تھا اسی کے مطابق حج میں اس وقت لوگ حصہ لے رہے تھے. زکوٰۃ کا کوئی نام و نشان نہیں. چاروں پلرز جو ہیں دین کے ابھی قائم ہی نہیں ہوئے. نماز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے قیام اللیل تھا، قیام اللیل بھی فرض نہیں تھا. حضور کے لیے ذاتی طور پر فرض تھا، قم اللیل الا قلیلا، واحد کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے. اور جب دوسرے رکوع میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، وہاں بھی تمام اہل ایمان کی بات نہیں کی. اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 شب، آدھی شب، 1/3 شب، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ان میں سے بھی ایک گروہ، ایک جماعت یہ کام کر رہی ہے. فرض ہوتا تو سب کے لیے ہوتا، پھر طائفۃ من الذین معک کا لفظ نہیں آ سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک جن چیزوں کو ہم دین میں اہم ترین سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں سے کوئی شے نہیں. اب منفی طور پر آئیے، جو شے سب سے زیادہ حرام ہے ان میں سے کوئی شے حرام نہیں ہوئی تھی. کیا سود حرام ہوا تھا؟ کیا شراب حرام ہوئی تھی؟ کیا جوا حرام ہوا تھا؟ نہ اوامر ہے نہ نواہی ہے. تو یہ استجابت کے معنی کیا ہے؟ کوئی عجب نہیں کہ سور کا کھانا بھی حرام نہ ہو اور مردار کا کھانا بھی حرام نہ ہو، اس لیے کہ خنزیر کے گوشت کی حرمت مکی صورتوں میں ہے، لیکن وہ آخری 4 سال کی صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورۃ النحل. میں جس دور کی بات کر رہا ہوں 8واں سال، اس میں ابھی کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام یا خون حرام یا یہ کہ مردار حرام. بتائیے نتیجہ کیا نکلا؟ استجابت کے معنی پھر کیا ہے؟ اللہ کیا پکار رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کس چیز پر مکلف قرار دے رہا ہے؟ اتنے شان کے ساتھ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نصیر. اتنا اہتمام، اتنا شد و مد، اتنا زور شور، اتنا غیظ و غضب، اور پھر وہ استغنا فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. اگر یہ اعراض کرتے تو دفع کیجئے ان کو، اے نبی، ہم نے آپ کو کوئی ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر تو ذمہ داری سوائے پہنچانے کے کچھ ہے ہی نہیں. تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت استجابت کے معنی کیا تھے. 2 الفاظ میں بیان کروں، ایمان لاؤ اور جم جاؤ. ایمان اور استقامت اور کوئی شے نہیں. ایمان پر مار پڑے جھیلو، کھڑے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، پیچھے نہیں ہٹنا. یہ کل دعوت ہے اور خوش دعوت ہے. قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہو یہ استجیبوا لربکم.
چنانچہ ایک حدیث بڑی پیاری آتی ہے، ایک کسی بدو نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور میں کوئی لمبی چوڑی باتیں تو سمجھ نہیں سکتا، نہ یاد رکھ سکتا ہوں. یہ عجیب مزاج کے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، بات کرتے تھے کھری. ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے پھر ہاتھ نکالتے نہیں تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، غدر اور بے وفائی نہیں تھی، منافقت نہیں تھی. منافقت مدینے میں آئی ہے یہودیوں کے زیر اثر. جب مسلمان قوم بگڑ جاتی ہے اس میں منافقت آتی ہے. یہودی اس وقت کی بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، اور انہی کے زیر اثر مدینے کے جو عرب قبائل ہیں ان میں بھی منافقت آئی. آج بھی آپ دیکھ لیجیے، جو نو مسلم آپ کو امریکہ میں کہیں نظر آئیں گے، ایسے پابند نظر آئیں گے دین کے. ہم لوگوں کا کفر اشیر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نئے ہیں. بگڑی ہوئی مسلمان قوم جو ہے اس میں نفاق ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا ہوتا ہے، قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے، کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور. بہرحال اس شخص نے کہا کہ صاحب مجھے تو آپ ایک بات بتا دیں، میں پلے باندھوں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. ایک لفظ میں کل دین جو کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جاؤ. اس کو تھوڑا سا اور کھول دوں، تھوڑا سا اگر کھولوں گا تو اس کو اب میں ایک الجبرے کا حساب کتاب بنا کے لایا ہوں. پہلے میں نے کہا ایمان جمع استقامت. اب ذرا کر لیجئے ایمان جمع اور بریکٹ شروع کیجئے دعوت و اقامت بٹا صبر، بریکٹ بند کر لیجئے. ایمان اللہ پر، آخرت پر، رسول پر، نمبر 1. اسی کی دعوت دین، اسی کی اقامت کی جد و جہد، اسی پر نظام قائم ہو، اور ان تینوں کے ساتھ صبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس کے لیے دوسری مثال دینی ہو تو ہمارے اسی منتخب نصاب میں پہلے حصے کا آخری اور چوٹی کا درس ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. یہ سارے اونچے مراتب کس پر ہیں؟ صرف یہ کہنے پر ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے. اس استقامت میں قیامت مضمر ہے. جم جانے کے معنی کیا ہے؟ اب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کو مانا ہے تو اس کی پکار پر لبیک کہنا ہے، اللہ کو مانا ہے تو جان اور مال کا سودا اس کے ہاتھ کرنا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس کے بعد نمبر 2 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. دعوت اور صبر. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. بہرحال چونکہ میں یہ اشارے کر رہا ہوں، یہ سارے ہمارے منتخب نصاب کے دروس ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ میں آج اپنے دینی فکر کا لب لباب ایک اور نئے انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میں نے اب تک تجزیہ کیا ہے آپ کے سامنے مکی دور کی اجابت. مکی دور میں تقاضا کیا تھا، مطالبہ کیا تھا؟ نہ ابھی نماز 5 وقتہ، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ. حج کی بھی وہی شکل ہوگی جو پہلے چلی آ رہی تھی، اس کے کوئی مراسم ابھی قرآن مجید میں آئے ہی نہیں، مناسک حج کا ذکر ہی نہیں. نہ سور حرام، نہ خون حرام، نہ مردار حرام، نہ جوا حرام، نہ شراب حرام، نہ سود حرام، کچھ حرام. کوئی اوامر نہیں، کوئی نواہی نہیں. تو استجابت کے معنی کیا ہیں؟ ایمان اور استقامت. قل آمنت باللہ ثم استقم. اور اس کے معنی کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. نمبر 2 ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. نمبر 3 جو اگلی صورت میں آیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اور اس سب کے لیے صبر. یہ اجابت ہے مکی دور کی اجابت. اب آئیے اجابت مدنی. مدینے میں آ کر اب یہ صیغہ امر آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں. یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً کم سے کم 16 ماہ، 17 ماہ، 18 ماہ، پونے 2 سال کے لگ بھگ وقت ہے ہجرت کے بعد جب کہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. لیکن 17 مہینے تو حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کا حکم پہلے آ گیا ہے تحویل قبلہ کا. اب اس وقت جب یہ کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، دور نہیں ہوں، اگرچہ میں وراء الورا ہوں، ثم وراء الورا ہوں، ثم وراء الورا ہوں۔ میری ذات کا تم نہ کوئی تصور کر سکتے ہو، نہ کوئی تخیل کر سکتے ہو، نہ تمہاری قوت وہمہ یہاں کوئی کام کر سکتی ہے، کوئی نہیں، لیکن میں اس کے باوجود تم سے دور نہیں ہوں، جس کی انتہا کیا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکالا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، ریسپونڈ کرتا ہوں، جہاں پکارے، جب پکارے، دیر اینڈ دین، فلیستجیبوا لی، یہ منطقی بات ہے، معقول بات ہے، صحیح بات ہے، پھر میری بھی سنیں، میری پکار پر لبیک کہیں، میری دعوت کو قبول کریں، میرے اوامر و نواہی پر عمل کریں، یہ بھی تو لازم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اب اوامر و نواہی کیا ہو گئے تاریخی اعتبار سے؟ ویسے اس سورہ شورا کی آیت کے حوالے سے ایک بات رہ گئی، میں نے تاریخی حوالے سے تو اجابت مکی کا آپ کے سامنے پورا تجزیہ کر دیا، لیکن سورہ شورا کے اندر بھی بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ کہ وہاں جمع کے صیغے میں پوری صورت میں صرف دو آئے ہیں حکم، ایک حکم ہے امر، ایک نہیں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، جمع کا صیغہ۔ باقی ساری جو گفتگو ہوئی ہے یہ ہے آیت نمبر 13 سورہ شورا کی، سورہ، اور آیت نمبر 15 میں ساری گفتگو واحد کے صیغے میں حضور سے ہے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، اقامت دین، اس کی دعوت دیجئے، اسی پر جمے رہیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کرو۔ اور اس کے بعد ایک مقام پر آیا ہے نماز کا ذکر بھی، وہ صیغہ امر میں نہیں ہے، صیغہ خبر میں، وہ میں بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو پوری صورت میں جمع کے صیغے سے ایک ہی فعل امر ہے، اقیم الدین، ایک ہی فعل نہیں ہے، ولا تتفرقوا فیہ۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ مدنی دور میں آ کر اب میں نے دو آیتیں چونکہ دو مقامات سے لی ہیں آیتیں، پہلا سورہ بقرہ کا مقام وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اب یہ اجابت کیا ہے؟ اب نماز 5 وقتہ فرض ہو چکی، وہ تو ہجرت سے پہلے سن 11 میں فرض ہو گئی تھی، نماز آ گئی، روزے کا حکم آ چکا ہے، تب یہ آیت آئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آیت نمبر 185 ہے، روزہ رکھو۔ زکوٰۃ کا بھی حکم آ گیا، ابھی مقادیر وغیرہ طے ہوئے یا نہیں ہوئی، لیکن زکوٰۃ کا حکم بار بار آ رہا ہے۔ حج کے مناسک فوراً بعد میں آ رہے ہیں، اس آیت کے فوراً بعد جو ہے 24ویں رکوع میں سارے مناسک حج ہیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ گویا کہ اب یہاں آ کر وہ عبادات کے جو ستون ہیں وہ گڑ گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اب آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ مسلمانوں اپنی ذمہ داری سمجھ لو، شہادت علی الناس۔ اب تمہیں وہی کام کرنا ہے کہ جو ہمارے رسول کرتے رہے ہیں پہلے، اس لیے کہ یہ آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ مشن رسولوں کے نہیں، محمد کی امت کے حوالے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہی اس لیے تاکہ تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر، اور رسول گواہ ہو تم پر۔ اب یہ شہادت جو ہے، گواہی دینا کسی پر، اس کے معنی کیا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری کتاب موجود ہے مطالبات دین، 3 تقریریں ہیں اس میں، عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین موجود ہے۔ اس وقت تو مجھے ان تمام کو پرونا ہے ایک لڑی کے اندر، اس لیے فرمایا صبر اب اس کے لیے درکار ہے۔ 17ویں اور 18ویں رکوع میں کس چیز کا حکم ہے؟ تحویل قبلہ۔
سورہ بقرہ کے تحویل قبلہ کی کیا حکمت ہے کہ تمہاری ایک نئی امت کی تشکیل کا اعلان ہو جائے. کورونیشن کہا کرتا ہوں میں, یہ تاج پوشی ہو گئی ہے امت کی. سابق امت معزول, نئی امت امت محمد اس نئے مرکز کے گرد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذمہ داری تمہاری بڑی کٹھن ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اب صبر کی اگلی منزلیں آ رہی ہیں. اب جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہوگا. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت کا مفہوم. اور خاص طور پر نوٹ کیجئے, یہ میری ان تقاریر میں موجود ہے جو عظمت صوم وغیرہ پر میں نے کی ہے, کہ عربی زبان میں بلکہ عربوں کے رواج میں صوم کی عبادت کوئی تھی نہیں. وہ تو گھوڑوں کو رکھوایا کرتے تھے روزہ, اس لیے کہ وہ گھوڑا چونکہ نازک مزاج جانور ہے, صحرا کی شدتیں, گرم لو, پیاس کی شدت برداشت نہیں کر سکتا. اونٹ تو بالکل موزوں ہے صحرا کے لیے, لیکن لڑائی میں تو اونٹ کام نہیں دیتا, وہاں تو گھوڑا چاہیے, رسالہ, تیز رفتار. لہذا گھوڑے کو عادی بنانے کے لیے کہ سختیاں جھیل سکے, پیاس برداشت کر سکے, عین وقت کے اوپر ہمت جو ہے وہ اگر گھوڑا توڑ دے گا, چھوڑ دے گا ہمت جو ہے, تو گھوڑا کیا ہے, اس کو تو سوار کی شامت آ گئی. تو اسے بھوک کا, پیاس کا, گرمی میں کھڑا رکھتے تھے جدھر سے لو آ رہی ہے, تاکہ لو کے تھپیڑے جو ہیں جھیلنے کی عادت پیدا ہو جائے. یہ صوم تھا ان کے یہاں. اب مدینے میں آ کے صوم رکھوایا مسلمانوں سے, اس لیے کہ اب تمہیں وہ ساری شرائط جھیلنے ہیں. لڑائی میں تو کسی وقت پانی نہیں ملے گا, کئی وقت کا ہو سکتا ہے فاقہ ہو جائے. یہ حکمت دیکھیے, 23ویں رکوع میں ساری بحث روزے کی اور 24ویں رکوع میں قتال کی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. بہن ہی وہی ترتیب ہے, وہی حکمت ہے. تمہیں ہم نے یہ روزے رکھوا دیے ہیں, اب تمہارے اندر جو ہے استطاعت پیدا ہو جانی چاہیے کہ جنگ کے شدائد کو جھیلو.